اکثر و بیشتر لوگ شب برات میں اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے ہیں، یعنی کہ جو عزیز و اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے، کچھ پڑھ کے بخشنے کے لیے ان کے قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو کیا مردہ قبر پہ آنے والوں کو پہچانتا ہے کہ قبر پہ ہماری کون آیا ہوا ہے، ہم کو ہمارا رشتہ دار ہے یا کون ہے؟ کیا وہ مردہ پہچان رہا ہوتا ہے؟ اور مردہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، مردہ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اس کے بارے میں دو کنڈیشن ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو قبر پہ آنے والے لوگوں کو پہچانتے ہیں، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو قبر پہ آنے والے لوگوں کو پہچان کر بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو مردے پہچانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ایصال ثواب کرنے کے لیے قبر پہ جاتا ہے تو کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا عزیز و اقارب میں سے ہے، یہ فلاں بندہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہے اور یہ ہم کو پڑھ کے بخش رہا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کو وہ فائدہ بھی ملتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے فلاں فلاں بندے نے ایصال ثواب کیا، فلاں فلاں شخص نے ایصال ثواب کر کے تمہارے رشتہ دار نے تم کو بخشا ہے، ثواب اس کا پہنچایا ہے۔ اب کوئی عورتیں اگر گھر سے ایصال ثواب کرتی ہیں تو بھی ان کو خبر دی جاتی ہے کہ بھئی تمہاری فلاں فلاں عورت نے، فلاں فلاں تمہاری بہن نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے اور ایک ہدیے کے طور پر اس کو وہ ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے قبر کے اندر۔ لیکن جب کوئی بندہ قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو مردہ اس کو پہچان رہا ہوتا ہے۔ کون سے مردے پہچانتے ہیں، کون سے نہیں پہچانتے ہیں؟ دیکھیے، جو مردے قبر کے اندر آرام سے ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ مردے اچھی طریقے سے پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں قبر پہ آنے والا ہمارا فلاں شخص ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، ہمارا فلاں تعلق والا ہے۔ لیکن اگر وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو جن لوگوں کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے تو وہ تو آرام سے پہچانتے ہیں کہ بھئی ہمارا فلاں شخص ہے، فلاں شخص ہے۔ اور جب کوئی برا بندہ ہوتا ہے تو وہ خطرناک سزاؤں میں ملوث ہوتا ہے، اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو قبر میں فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک گرزہ پہاڑ پہ مار دیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، وہ قیامت تک ان کے اوپر چلتے ہیں، وہ آہو پکار چیخو پکار کرتے ہیں قبر کے اندر۔ تو اگر کوئی قبر پہ ان کے آ بھی جائے تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہاں پہچانیں گے؟ بھئی اگر کوئی انسان بیمار ہو گیا، بہت سخت اسے ملیریا ٹائیفائڈ ہے زبردست والا، اور وہ پڑا ہوا ہے، اب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ وہ آنکھیں کھول کے دیکھے گا کہ آؤ بھائی تم ہمارے فلاں ہو، تم ہمارے فلاں ہو، آؤ ناشتہ کر لو، آؤ چائے پی لو؟ کبھی نہیں کہے گا بھائی، وہ خود اسے ہوش نہیں ہے، تم آ رہے ہو لیکن اسے ہوش نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار اتنا سخت ہے۔ لیکن اگر جب وہی بندہ صحیح ہو، اچھی کنڈیشن میں، صحیح کنڈیشن میں، تو اب کوئی بندہ آیا تو وہ آپ کو بلائے گا بھی، چائے بھی پلائے گا اور خاطر تواضع بھی کرے گا۔ اسی طریقے سے جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہ اچھی طریقے سے پہچان رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا فلاں بندہ ہے، فلاں شخص ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار ہے۔ اور جب کوئی برا بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھلے وہ دیکھ لے لیکن وہ زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سارے لوگوں کو قبر پہ تو جانا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بیزاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ قبر میں جائے گا، قبرستان جائے گا، جا کر لوگوں کی قبروں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ یہ بھی ہماری طرح سے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، اچھی طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے، بڑے بڑے لمبے منصوبے بناتے تھے، لیکن آج موت نے ان کو اتنا بے بس کر دیا کہ قبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج کھانے اور پینے سے بھی قاصر ہو گئے اور ایک دنیا سے بالکل پوری طریقے سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہی حال ایک دن ہر انسان کا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ باتیں قبر میں جب جائے گا، قبرستان میں جائے گا تو سوچے گا تو اس کو اپنی آخرت یاد آئے گی۔ لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف پکنک منانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں کہ چلو بھائی سگریٹ پینا ہے، ادھر جنگل کی طرف چلتے ہیں، قبرستان چلتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنی موت کو اس طریقے سے بھولے ہوئے ہیں جیسے موت ہماری ہمیں پکڑے گی ہی نہیں اور موت ہماری ہمیں آئے گی نہیں۔ یاد رکھو، ہم جتنا چاہیں موت کو بھول لیں لیکن ایک لمحے کے لیے موت ہماری ہم کو نہیں بھولتی ہے۔ ہم سارے لوگوں کو ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کر کے ہماری زندگی اگر گزرے گی تو خدا کی قسم ہماری موت ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگی۔ سب سے اچھا اگر کوئی تحفہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے موت ہوگا، جب
جب کہ ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔